انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریحان من الدنیا والآخرہ الحسن والحسین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان ندیم سرور جالندری۔ ہمارا آج کا موضوع سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون امام حسین؟ جو نواسۂ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، وہ حسین جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسین میری دنیا کی بھی خوشبو ہے، آخرت کی بھی خوشبو ہے۔ وہ حسین جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حسین جنہیں روتے دیکھ کر کائنات کے امام رو دیتے، جنہیں مسکراتے دیکھ کر سرکار مسکرا دیتے۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور جناب ام الفضل خواب دیکھتی ہیں، اور بڑا عجیب خواب میں دیکھا کہ گوشت کا ٹکڑا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جدا ہوا، وہ جناب ام الفضل کے گود میں گرا۔ ام الفضل بہت پریشان ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا، اللہ کے نبی کے وجود کا ٹکڑا، اور اس کیفیت کو دیکھ کر جناب ام الفضل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنا خواب سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام الفضل تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے اس پر ششدر و حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ آقا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام الفضل یہ خواب بڑا مبارک ہے، فاطمہ کا لخت جگر، فاطمہ کا بیٹا وہ تیری گود میں آئے گا۔ تو جناب بی بی ام الفضل پہ پھر وہ دن آئے کہ حضرت سیدہ ام الفضل کی گود میں جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کھیلے، اور اس خواب کی تعبیر یوں مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری 5 شعبان سیدہ بطول خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں تشریف لائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا، اور بعض علماء نے لکھا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ رسول تھا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نام کیا رکھا؟ بتایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین کو نبوت والے ہاتھوں پہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی
اور گھٹی دینے کا انداز بھی عجیب ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنی زبان دے دی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کی زبان کو چوسا۔ کون سی زبان؟ جس کے متعلق خود خلاق عالم فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ زبان کہ جس پہ رب بولتا ہے۔ حسین نے زبان نبوت کو چوسا، اور یہ اسی کی تاثیر تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وہ اثرات مرتب ہوئے کہ نبی کا علم حسین میں منتقل ہوا، نبوت کا فیضان حسین میں منتقل ہوا، نبی کی شجاعت اور بہادری حسین میں منتقل ہوئی، نبی کا اخلاق حسین میں منتقل ہوا، نبی کا علم فہم حسین میں منتقل ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف گھٹی نہیں، زبان نبوت کو چوسا ہے جیسے چوسنے کا حق ہوتا ہے۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدائش کے 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بال کاٹے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے چاندی جو تھی وہ صدقہ کیا، بال برابر چاندی صدقہ کی گئی، تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود جہاں بطول کی نصیب ہوئی وہاں رسول کی بھی نصیب ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس شہزادے کا نام و عنوان ہے جو دوش نبوت پہ کھیلا ہے۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کے قدموں کے نیچے جو مٹی آ گئی وہ مٹی کائنات جو سرکار کے قدموں کے نیچے آئی وہ مٹی قدر و منزلت فضیلت میں اتنی اعلیٰ ہے جو سرکار کے قدموں میں آئی، وہ مٹی روضۃ الرسول والی مٹی، وہ مسجد نبوی کی زمین سے بھی اعلیٰ، ریاض الجنہ سے بھی اعلیٰ، جنت البقیع سے بھی اعلیٰ، وہ مسجد بیت الاقدس سے بھی اعلیٰ، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ، حتیٰ کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ۔ یعنی مٹی کے وہ ذرات جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ مس ہیں، مٹی کے وہ ذرات اتنے اعلیٰ ہیں کہ مسجد نبوی کی مٹی باوجود اپنے تقدس کے اس مٹی کا مقابلہ، مٹی کے ان ذرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے ساتھ لگی ہے۔ مٹی کے وہ ذرات جو سرکار کے قدموں کے ساتھ لگ گئے وہ مسجد نبوی، بیت المقدس، جنت البقیع اور ریاض الجنہ، بیت اللہ، حتیٰ کہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تجلیات وجود مصطفیٰ پہ پڑتی ہیں وہ تجلیات اس مٹی پہ بھی پڑتی ہیں، تو جو مٹی سرکار کے قدموں میں آئی وہ اتنی اعلیٰ ہے۔ تو حسین سرکار کے قدموں میں نہیں، حسن و حسین ان شہزادوں کا نام ہے جو سرکار کے قدموں میں بھی آئے، صرف قدموں میں نہیں سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے۔ جو چیز سرکار کے قدموں میں آ جائے وہ اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو جو سرکار کے دوش پہ سوار ہو جائے اس کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت، حضرت حسن کی تربیت رضوان اللہ علیہم اجمعین خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ دونوں وہ شہزادے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اللہ کے نبی کبھی حضرت حسن کو اٹھاتے انہیں سونگھتے، پھر حضرت حسین کو اٹھاتے انہیں سونگھتے، پھر میرے نبی فرماتے یہ میرے دونوں شہزادے، میری دنیا کی بھی خوشبو ہے، میری جنت کی بھی خوشبو ہے۔ اور اس پر بعض علماء نے لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں شہزادے وہ تھے کہ ان میں نبی کے اوصاف کا اتنا اثر تھا کہ ان کے وجود سے نکلنے والے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، ان کے وجود سے اترنے والے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ تو دونوں شہزادوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی۔ حضرت سیدنا حسن ہو یا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو گھٹی اور لاڈ ماں باپ خاندان کی طرف سے ملا، یہ دونوں وہ شہزادے ہیں کہ جنہیں لاڈ اور پیار امام الانبیاء سے ملا۔
تو ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پھر اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ویلکم ٹو بیک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیگر لوگ، اصحاب اور شاگردان اور حلقہ احباب سے بالکل منفرد پائی ہے صحبت۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نبوت کے اس قدر اثرات تھے، خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سر سے لے کر ناف تک نبوت کی مشابہت دیکھنی ہو تو وہ حسن کو دیکھ لے، اور جس نے ناف سے لے کر پاؤں تک نبوت کی مشابہت دیکھنی ہو تو وہ جناب حسین کو دیکھ لے۔ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کی پرورش میں جن کی تربیت خود اللہ کے نبی نے فرمائی، امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں صرف نبوت کا دیدار کر لیا، کائنات میں جتنی عبادتیں ہیں سب سے بڑی عبادت صحبت رسول دیدار مصطفیٰ ہے۔ اور جناب حسنین کریمین ان شہزادوں کا نام ہے کہ جنہوں نے نبی کا دیدار یوں کیا، کسی نے دیدار سامنے بیٹھ کر کیا، کسی نے پیچھے بیٹھ کر کیا، اور حسن اور حسین وہ شہزادے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی گود میں بیٹھ کر، نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کر اور یوں دیدار کیا کہ نبی انہیں دیکھتے، یہ نبی کو دیکھتے۔ تو جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہا، تو رات ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بندہ آیا اور پھر چلا گیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، حذیفہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے نبی، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ جب سے میں نے اعلان نبوت کیا تب سے لے کر آج تک اس سے پہلے یہ فرشتہ میرے پاس نہیں آیا جو آج رات نازل ہوا۔ یہ جو شخص آیا تھا یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اس سے قبل کبھی مجھ پہ نازل نہیں ہوا، اور یہ فرشتہ آ کر مجھے ایک پیغام دے کر گیا ہے۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پیغام تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے وہی پیغام جو امت کے نام دیا، فرمایا کہ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام دے کر گیا کہ حسن اور حسین میرے دونوں شہزادے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ام الفضل وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیے ہوئے تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا، میں کسی کام میں لگ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بارش کی طرح پانی برس رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں بٹھا کر تو میں رو رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی برس رہا ہے، نبوت کی آنکھیں پانی برسا رہی ہیں۔ تو حضرت ام الفضل کہتی ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے، خیر ہے، آپ کیوں روئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل میرے آنسو کیوں جاری نہ ہوں؟
میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے اور وہ یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ میرے اس شہزادے حسین کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ جب میں نے حسین کی شہادت کی خبر سنی تو میری آنکھوں سے حسین کی محبت کے آنسو نکلے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ بیٹا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی حضرات، جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی لوگ قومیں قبیلے چلے ہیں، ان کا نسب، افراد کا نسب بیٹوں کی طرف سے چلا ہے، لیکن قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمۃ الزہرا کے قسمت مقدر پر رشک کریں کہ آپ کا نسب، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا سبب بنی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد سے چلا ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سادات کی، حسنی اور حسینی سادات کی یہ بنیاد اور اساس ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پایا، اور ناظرین کرام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 6.5 سال یا 6 سال 7 ماہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر قرآن کریم حفظ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی نے وہ دعائیں یاد کرائیں جو آج امت کی حفاظت کا سبب بن رہی ہیں۔ آپ اگر ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں ڈینگی کے لیے ایک دعا لکھی ہوتی ہے، یہ جو ڈینگی کے لیے لکھی ہوئی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات وغیرہ، یہ دعائیں وہ ہیں جو حضرت حسن اور حضرت حسین نے اپنے نانا سے لے کر امت کو دی ہیں۔ عمومی طور پر ایک بڑی معروف دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بڑی معروف دعا، یہ بھی وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا سے لے کر امت کو دی ہے۔ تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی، اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو قرآن حفظ کیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی حسینی نماز بھی وہ ہے جو نبوی نماز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو وہ کلمہ جو نبی کا کلمہ تھا، امت کو وہ اذان جو نبی کی اذان تھی، امت کو وہ کلام جو نبی کا کلام تھا، وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایک بڑا حصہ امت کو دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، زہد، تقوی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو چونکہ ابھی ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کیسے تھے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ، اور بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 سال
7 ماہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت جیسی رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ام الفضل نے پوچھا کہ کائنات کے امام آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اے پیغمبر تیری امت کے لوگ جناب حسین کو شہید کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، شہادت کی اقسام ہوتی ہیں۔ شہادت کبھی مظلومانہ ہوتی ہے اور کبھی مجاہدانہ ہوتی ہے۔ میں مثال دے کے عرض کروں تو بات آسانی سے سمجھ آئے گی کہ جیسے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اسے ہم مظلومانہ شہادت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا اور اچانک وار ہوا، گھیراؤ کیا گیا اور مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، چونکہ نماز میں، محراب میں، مصلی رسول پہ اچانک وار ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بھی مظلومانہ ہے کہ ظالم نے چھپ کر امام علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کیا، مسجد میں کیا، عبد الرحمن ابن ملجم لانتی نے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ شہادت بھی مظلومانہ ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ مجاہدانہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شہادتوں کی اقسام ہیں، ان میں ایک قسم مجاہدانہ ہے اور دوسری مظلومانہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مجاہدانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ارادہ سے گئے ہیں، معلوم تھا، پتہ تھا، جانتے تھے، نیت تھی کہ میں دشمن پہ وار کروں گا، دشمن مجھ پہ وار کرے گا۔ طلب یہ تھی، تڑپ یہ تھی کہ میری تلوار سے دشمن کٹے اور دشمن کا وار جو مجھ پہ آئے میں اسے برداشت کروں۔ تو دشمن کی طرف سے وار ہوا، کئی سارے دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ شہادت، یہ مجاہدانہ شہادت ہے۔ تو شہادت کی ایک قسم مظلومانہ، شہادت کی دوسری قسم مجاہدانہ۔ لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جنہیں اللہ نے شہادت کے دونوں رتبے عطا کیے، کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مجاہدانہ بھی ہے اور مظلومانہ بھی ہے۔ انہیں کس انداز میں شہید کیا گیا، کس انداز میں بلوایا گیا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کرب و بلا میں جس انداز میں شہید کیا گیا، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو پھر وہاں پر میرے امام نے فیصلہ کیا کہ جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسباب کو نہیں دیکھا، مسبب الاسباب کو دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ہم ٹکرائیں گے، یعنی انہیں بلوایا گیا دھوکے کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سٹیٹ میدان میں آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا نہیں کیا گیا، بڑی مظلومانہ انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ بربریت پر، یہ ظلم پہ اتر آئے ہیں، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور وہ عزیمت مجاہدانہ تھی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی اس دعا کی تکمیل کی جو میرے نبی بار بار اللہ سے کہہ رہے تھے، اللہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے۔
اللہ پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، مجھے ذبح کیا جائے، شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ جو نبی نے دعا مانگی، اب اللہ کے نبی پر تو کسی کی تلوار چلنا نہ تھی، اللہ کے نبی کو تو اللہ نے یہ ظاہری شہادت دینا نہ تھی، لیکن وہ نبی کی دعا کو اللہ نے محفوظ کیا، جس کی تکمیل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بنی۔ تو ناظرین کرام، گویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت اور اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے 6 سال کی عمر، 6.5 سال کی عمر، 6.25 سال کی عمر اپنے نانا کی گود میں گزاری۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے براہ راست لسان نبوت سے نبوی کلام کو حاصل کیا۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے، بلوغت نہیں، بچپن سے لے کر شہادت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ضائع ہونا تو دور کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت، زہد، تقوی، اعمال میں کس قدر رغبت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں پیدل 25 حج فرمائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اعمال کی طرف اس حد تک حضرت امام حسین کا شغف تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن سناتے تھے، ایک ایک قرآن پڑھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوم و صلات یعنی روزے کس کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک پہلو علمی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 51 سالہ زندگی جو مدینہ پاک میں گزاری، اس میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا محدث امت نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسین جب اپنے نانا کی حدیث بیان کرتے اور اس پر جو علمی نکات بیان کرتے تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اکابر اس پہ دنگ رہ جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے بلوغت سے لے کر شہادت تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ اس قدر پیار کرتے تھے کہ قرآنی آیات ایک ایک آیت ان کے کردار پہ فٹ آ رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایسے لوگوں کے درمیان سے ہوا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب لوگ ہیں، کپڑا بچھا کر بیٹھے ہیں اور وہ کچھ تناول کر رہے ہیں، اور وہ لوگ انتہائی غریب ہیں۔ تو امام ان کے قریب سے گزرے، ان لوگوں نے آواز دے کر کہا کہ اے نبی کے بیٹے آپ بیٹھ جائیے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے علماء، مشائخ اور بڑے بڑے اکابرین کو یہ سبق دیا کہ یہ جو درمیان کے اندر ایک دوسرے کے درمیان جو فرق ہے، اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں مٹایا کہ آپ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا تناول کیا اور وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو قرآنی آیات تھیں وہ پڑھتے چلے گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ صادق آ رہی تھی۔ تو ناظرین اکرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو وہ اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر مقابلے میں ظلم ہو، حضرت حسین نے پیغام دیا ہے کہ اگر دین سے انحراف ہو، حضرت حسین نے پیغام دیا ہے کہ اگر دین میں خرافات آ جائیں تو پھر کردار حسینی یہ ہے، افکار حسینی یہ ہے، پیغام حسینی یہ ہے کہ پھر حضرت حسین کی طرح پھر لڑ جاؤ، پھر حضرت حسین کی طرح پھر بھیڑ جاؤ۔ تو اسی کا نام حسینی کردار ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حسینی افکار، حسینی نظریات اور حسینی کردار اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اگر ہمیں یہ نصیب ہو گیا تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی نسبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔